अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर ASM। आज अस्तगफिरुल्लाह के बारे में कुछ ख़ास बातें ज़िक्र करने से पहले एक भाई का सवाल लेना चाहूँगी जो कि मुझे लगता है कि मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक भाई ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा कि मैं फजर पढ़ के निकलता हूँ, काम में इतना बिज़ी हो जाता हूँ कि ज़ोहर और असर की नमाज रह जाती है, रात को घर आकर कज़ा पढ़ता हूँ, तो क्या मेरी नमाज जो है वो कबूल होगी? अच्छा, इनका जो वर्क है वो ऐसा है कि ये नमाज नहीं पढ़ सकते, ये ड्राइविंग करते हैं तो इनको जो है वो बिल्कुल वक्त नहीं मिलता नमाज के लिए। तो देखिए जी, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त पर मुकर्रर के साथ फ़र्ज़ की गई है। मतलब नमाज का वक्त पर पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन अगर मजबूरी हो, नींद हो, भूल या जेन्युइन कोई भी ऐसा कंसर्ट हो, हदीस में इसके बारे में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स नमाज भूल जाए या सो जाए तो जब याद आए उस वक्त पढ़ ले, यही उसका कफ़ारा है। इस चीज़ से एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि नमाज जो है वो हमें किसी भी हाल में छोड़नी नहीं है, और अगर छूट गई है तो उसको अदा करना है जब हमें याद आए, जब हमें वक्त मिले। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी जॉब्स कर रहे हैं, मुसलमान ऐसा वर्क कर रहे हैं कि उनको नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता और फिर वो उसकी क़ज़ा अदा करते हैं। तो ये एक बहुत ख़ूबसूरत बात है कि अल्लाह पाक ने उनको ये तौफ़ीक दी है कि वो अपनी जो नमाज़ें उनकी मिस हो गई हैं उसको क़ज़ा वक्त पे पढ़ें। लेकिन मैं उनसे एक बात ये कहूँगी कि आपको जो ये तौफ़ीक मिल रही है ना कि क़ज़ा नमाज पढ़ने की, ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ही है। तो आपको चाहिए कि आप जब नमाज पढ़ें तो आप अल्लाह पाक से ये दुआ करें, और दिन में जब भी अज़ान हो तब अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे वक्त में और काम में ऐसी बरकत अता कर दे, मेरे लिए ऐसे असबाब बना दें कि मैं अपनी जो नमाज़ें हैं उनको वक्त पर पाबंदी के साथ में अदा कर सकूं, और नमाज के लिए मेरे दिल में बेइंतहा मोहब्बत डाल दें। और सिर्फ जॉब्स ही नहीं, इवन जो लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं मुझ समेत, तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ऐसी तौफ़ीक दे कि हम नमाज को टाइम पर अदा करें, हमारे नमाज में आसानियाँ करें, और मौत तक जो है वो हमसे सजदों की तौफ़ीक कभी ना छीने। ये दुआ लाजमी किया करें, और अल्लाह पाक से दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें 5 टाइम की नमाज का पाबंद बना दें। दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, और जब आप इस तरह से दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करते हैं और आप नमाज के पाबंद हो जाते हैं। और अगर आपके पास वक्त नहीं है ना, तो मैंने बहुत सारे ऐसे मिरेकल स्टोरीज़ में भी देखा है और अपनी ज़िंदगी में भी देखा है, असल ज़िंदगी में, कि ऐसे कुछ लोग थे जिनको वक्त नहीं मिलता था नमाज के लिए, लेकिन उन्होंने इस तरह से दुआ की ना, तो अब जो है ना माशाल्लाह वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहे हैं। और एक मेरे पास अब से पहले एक मेरी सब्सक्राइबर थी जो कि फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ पाती थी, तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा देखिए कोई बात नहीं, आपके दिल में गिल्ट आता है कि मुझसे मेरी सारी नमाज़ें होती, मेरी फ़जर की नमाज़ नहीं होती, आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है। और रात में सोने से पहले आपने स्पेशली ये दुआ करनी कि अल्लाह पाक मुझे फ़जर के वक्त पे उठा दीजिए, मुझे तौफ़ीक दे दीजिए फ़जर की नमाज की। वो ये दुआ करती रही। रमज़ान आ गए, उन्होंने रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा ये दुआएं मांगी, और आज माशाल्लाह से जो है ना वो फ़जर की नमाज़ भी अदा करती हैं, 5 टाइम की नमाज जो है वो पाबंदी से अदा करती हैं। तो होप कि आपका ये जो है वो क्लियर हो गया होगा। और आपको एक बात और बताती चलूँ कि जानबूझकर नमाज छोड़ना और मजबूरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर कोई जानबूझकर नमाज को जो है वो छोड़ देता है तो उसके लिए फिर गुनाह होगा, क्योंकि अल्लाह पाक तो देखें नियतों को जानते हैं। और नमाज को कभी ना लाइटली नहीं लें, नमाज दुनिया से पहले है और इसको ना प्रायोरिटी दें, क्योंकि जो लोग नमाज के पाबंद होते हैं ना वो गुनाहों से भी बचते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे कामों में आसानियाँ होती हैं। कहते हैं ना कि अगर कामयाबी चाहिए तो फ़जर की नमाज़ पढ़ो, तो बेशक जो फ़जर की नमाज के पाबंद होते हैं और नमाज़ों के पाबंद होते हैं उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं, बहुत सारी दुआएँ ऐसे ही कबूल हो जाती हैं। लेकिन अगर आप किसी काम में हैं, मजबूरी है, दिल में नमाज का दर्द है, रात को थक कर आप क़ज़ा पढ़ते हो, या फिर आपको जब वक्त मिल रहा है तो आप क़ज़ा पढ़े हो, तो ये आपके ईमान की निशानी है।
یہ جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، اس میں اللہ پاک آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو ہدایت دے رہے ہیں، اور آپ کے ایمان کی نشانی ہے کہ آپ کو تکلیف ہے اگر آپ کی نماز مس ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دلوں کا حال اور نیتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ جن لوگوں کے دل میں یہ ڈاؤٹ آتا ہے نا جی کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب اگر آپ کی کوئی نماز مس ہو جاتی ہے اور آپ کے دل میں نا یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ یار آج میری نماز مس ہو گئی، آج شیطان نے جو تھا وہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دی، تو یہ آپ کا دل زندہ ہونے کی، ایمان کی نشانی ہے۔ شیطان جو ہے وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ استغفر اللہ کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ فریکوینسی ہے اور بہت زیادہ پاور ہے، تو جی آپ لوگ جو ہے نا وہ نماز کے ساتھ استغفر اللہ کو پریورٹی دیں۔ یہ آپ کے گناہوں کا جو ہے نا وہ وزن کم کر دیتی ہے، لائف میں جو بلاکیج آتے ہیں نا ان کو توڑتی ہے، آپ کے گناہوں کو کم کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، آپ کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ جو ہے نا وہ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسا دیں گے، مال اور اولاد میں اضافہ کریں گے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے۔ استغفر اللہ بہت زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل عمل ہے۔ بیسک ذکر آپ کو بتا رہی ہوں، ان کو آپ نماز کی طرح پریورٹی دینا اسٹارٹ کر دیں۔ آپ کی لائف میں اگر ابھی تک یہ ذکر شامل نہیں ہے، ان کو شامل کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح فاطمہ کو لازمی ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جو لوگ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے وہ صبح اور شام لازمی پڑھیں۔ چاروں کل آیت الکرسی، اس کو آپ نے جو ہے وہ صبح شام لازمی پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اپنی جب بھی آپ جو ہے نا دعا مانگتے ہیں اس سے پہلے۔ درود تنجینہ اس کو بھی جو ہے نا وہ آپ نے پڑھنا ہے اپنی دعا مانگنے سے پہلے۔ دن میں کوئی ایک ٹائم، کوئی ایک وقت ایسا سیٹ کریں، تہجد میں کریں، عشاء کے بعد کریں، جب آپ فری ہوں، کہ اس میں آپ نے مسلسل 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ صرف اور صرف دعائیں کرنی ہیں، جتنی ہو سکے دعائیں کرنی ہے، ہر ایک چیز اللہ سے مانگنی ہے، نمک، چینی، ٹافی، جو کچھ بھی ہے نا آپ کی زندگی میں، چھوٹی سے چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک۔ یہ نہیں سوچنا کیسے ملے گا، کیا ہوگا، کب ملے گا، کچھ نہیں، اپنے گمان سے بہت زیادہ بڑھ کر مانگنا ہے۔ ایک بات کہی جاتی کہ تمہاری پاکٹ اور سوچ بہت چھوٹی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کا ہم گمان نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اپنی پاکٹ کو، اپنے اسباب کو، اپنی زندگی کو نہیں دیکھنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اللہ کی شان دیکھ کر، اللہ کی رحمت دیکھ کر مانگنا ہے۔ دوسری چیز جی 11 مرتبہ درود ابراہیم لازمی پڑھیں دن میں۔ کوشش کریں کہ زیادہ پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے 11 مرتبہ پڑھیں، پر ڈیلی بیسس پر پڑھیں۔ اور آپ کوئی بھی ایک مسلسل جو شارٹ درود شریف ہوتا ہے، صلی اللہ علی محمد ہو گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا، اس کو آپ نے 313 مرتبہ ریگولر بیسس پہ پڑھنا ہے۔ ایسا سمجھے میرے اوپر فرض ہے۔ اور جو زیادہ تعداد میں استغفار نہیں پڑھ سکتے، 1200 مرتبہ استغفار دن میں، 1100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ یہ جو ذکر میں آج کے ویڈیو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، آپ نے ان کو اس طرح سے پکڑ لینا ہے نا کہ آپ کا ایک دن بھی مس نہیں ہونا چاہیے، ایک دن بھی۔ آپ صرف اس کو نا 41 ڈیز ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ آپ اپنا فرسٹ ڈے سے اور لاسٹ جو 41 ڈیز ہوگا نا، پھر آپ دیکھنا کہ کتنی تبدیلی آپ کے زندگی میں آتی ہے،
اور اس کے بعد آپ اس کو جیسے جیسے کنٹینیو کرتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ویسے ویسے آپ کی لائف میں چینجنگ آنا اسٹارٹ ہو جائے گی. آپ اپنی ایک ایک بلیسنگ کو نا ایک ڈائری بنا لیں, اس پہ نوٹ کرتے جائیں, اور اس پہ ایک سائڈ آپ اپنی غلطیاں بھی نوٹ کریں کہ آج میں نے یہ مسٹیک کی, آج میں نے یہ ذکر اچھے سے نہیں کیا, آج میں نے یہ نماز اچھے سے نہیں پڑھی, آج مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا بگ جو تبدیلی ہے نا وہ آپ کی زندگی میں آتی ہے. آپ کو کوئی زیادہ وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہترین روٹین جو ہے نا میں آپ کو بتا رہی ہوں, اور یہ میری خود کی روٹین بھی ہے. اور آپ کو ایک چیز اور بتاتی ہوں جی, قرآن پاک کی تلاوت, چاہے آپ 2 پیجز پڑھیں, چاہے آپ 1 پیجز پڑھیں, ڈیلی پڑھیں ود میننگ. ویسے بھی جی اب رمضان آنے والے ہیں, تو جب تک آپ رمضان آئیں گے آپ ابھی سے پریکٹس کریں گے تو آپ کا قرآن پاک بھی مکمل ہوگا. دوسرا جی ہے کہ آپ اس کو ترجمے سے جو ہے نا وہ بھی پڑھ لیں گے. بس صرف اتنی سی چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے, زیادہ کچھ میں نے آپ کو نہیں بتایا ہے. پرسنلی میری بھی اپنی جو ذکر و اذکار ہیں وہ یہی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف میں کیسے چینجز آتے ہیں. اور ایک چیز جی کہ عصر سے مغرب کا جو درمیانی ٹائم ہوتا ہے اس وقت پہ خوب دعائیں مانگا کریں. میں نے اپنی لائف میں بہت دیکھا ہے کہ عصر سے جو مغرب کا درمیانی وقت ہوتا ہے اور ادھر تہجد سے جو وہ فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے نا جس میں سورج طلوع ہوتا ہے, سورج نکلنا شروع ہوتا ہے, اس وقت پہ نا بہت بہت دعائیں کیا کریں. یقین جانیں اس وقت پہ دعائیں بہت بہت قبول ہوتی ہیں. لٹرلی میرے پاس ورڈس نہیں ہے میں آپ کو کہ کیسے میں آپ سے کہوں کہ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے جو بھی آج کے ویڈیو میں آپ سے یہ شیئر کر رہی ہوں. اس وقت میں میرے پاس ورڈس نہیں ہیں کہ کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں, پر قبول ہوتی ہے. آپ نے ان وقت پہ جو ہے نا وہ دعائیں ضرور کرنی ہے, اور ریگولر آپ نے ان وقت پہ نا خود کو اکیلا کر لینا ہے, سائلنٹ ہو جانا ہے. کام میں بزی ہیں وہ الگ بات ہے کہ کام میں بیٹھ کے دعائیں کر لیں, لیکن اس ٹائم پیریڈ میں آپ نے دعائیں ضرور کرنی ہے, اور بالکل پازیٹیو ہو کر. نیگیٹیوٹی کا ایک تھاٹ بھی اپنے دل میں نہیں لانا آپ نے, صرف پازیٹیو ہو کر اچھی اچھی دعائیں مانگے, اپنے لیے خیریں مانگے, رحمتیں مانگے, برکتیں مانگے, اپنے گھر والوں کے لیے مانگے, اپنے فرینڈس اور فیملی کے لیے مانگے, سب کے لیے مانگے. اور پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ پاک آپ کو نوازتے. کچھ وقت کی جو ہے نا وہ آزمائش ضرور ہوتی ہے, زندگی میں سکون ضرور آتا ہے, اور دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. اس بات پر یقین کریں. ہوپ کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنے دعا میں یاد رکھنا.